اس لیسن سے ہم کورل ڈرا کی جو ٹول بار ہے اس میں سے مختلف جو ٹولز ہیں ان کو دیکھنا شروع کریں گے. تو سب سے پہلے میں ریکٹ اینگل ٹول سے شروع کروں گا کیونکہ یہ کافی آسان ہے اور سمجھنے بھی آپ کو انشاءاللہ کافی آسانی ہوگی. تو میں کلک کرتا ہوں ریکٹینگل ٹول ہم نے سلیکٹ کیا ہے. ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ پراپرٹیز بار میں ہماری پراپرٹیز چینج ہو چکی ہیں اور ریکٹ اینگل ٹول سے متعلق جو یہاں پر پراپرٹیز ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. جہاں پر بھی آپ اپنا ریکٹینگل ٹول لگانا چاہتے ہیں آپ وہاں پر اپنا ماؤس لے کر جائیں اور کلک کریں اور ماؤس کو ڈریگ کرنا شروع کریں. اب جہاں پر آپ نے کلک کیا ہے وہ آپ کا سٹارٹ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ ابتدا کرتے ہیں اور جہاں پر جا کے آپ اپنا ماؤس چھوڑ دیں گے وہ آپ کا اینڈ پوائنٹ ہے. تو یہ ہمارا پہلا ریکٹینگل لگ چکا ہے. ریکٹینگل کی مختلف جو پراپرٹیز ہیں اب ان کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس اس پراپرٹیز بار کے اندر اس کی پوزیشن آ رہی ہے ایکس وائی کے اندر. یہ پوزیشن بہت کم استعمال ہوتی ہے لیکن پروفیشنل کام کے لیے جب آپ کو مختلف چیزوں کے سائز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. آپ چاہیں تو اس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ اپنے ماؤس سے اٹھا کر کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ایکس وائی کی مدد سے بھی آپ اس کی پلیسمنٹ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اس کو میں اپنے پیج کے درمیان میں لے آتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس اس ریکٹینگل کی چوڑائی ہے انچز کے اندر اور اسی طرح لمبائی ہے وہ بھی انچز کے اندر ہے. آپ چاہیں تو اپنے اس ریکٹینگل کو اپنے ریکٹینگل کے ارد گرد موجود جو چھوٹے چھوٹے نوڈز ہیں ان کی مدد سے بھی اس کو ریسائز کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اپنے ریکٹینگل کا سائز یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ یہ چیز اس وقت کام آتی ہے جب آپ کسی کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. تو عام طور پہ مارکیٹ کے اندر آپ کے پاس جو سائز چلتا ہے ایک چھوٹی کتاب کا ٹائٹل سائز وہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ 5.5 اور لمبائی 8 یہ ہوتی ہے. مختلف ڈیزائن کے حوالے سے مختلف سیٹنگ بھی ہو سکتی ہیں لیکن فی الحال ہم نے فار ایگزامپل یہی چیز سلیکٹ کر لی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہی سائز پرسنٹیج کے اندر آتا ہے. یہ آپ کو یہ چیز شو کرتا ہے کہ آپ نے جو ریکٹینگل لگایا تھا وہ کتنے پرسنٹ آپ نے اس کا سائز چوڑائی کے اندر اسی طرح لمبائی کے اندر اس کے سائز کو بڑھایا ہے. جیسے فرض کیجئے میں یہاں پر ایک ریکٹینگل لگاتا ہوں تو اس کا ایکچوئل سائز میرے پاس یہ آ رہا ہے جو 100% ہے. تو اگر میں چاہوں کہ اس کو تھوڑا بڑا کروں تو یہ بڑا ہو گیا لیکن یہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ کے ریکٹینگل کا سائز کتنے فیصد بڑھ چکا ہے. یہ خاص طور پہ اس وقت کام آتی ہے جب آپ میں اس کو واپس کر لیتا ہوں جب آپ کو اپنے کسی بھی ڈیزائن کو ڈبل سائز میں لے کر جانا ہوتا ہے. جیسا کہ میں اگر یہاں پر 200% کرتا ہوں اور یہاں پر بھی 200% کرتا ہوں تو اس نے میرے ریکٹینگل کا سائز ڈبل کر دیا ہے. تو یہ ہمارے پاس پرسنٹیج کے اندر سائز ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ لاک ہے. لاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس ریکٹینگل کی چوڑائی کو زیادہ کرتے ہیں تو یہ اسی تناسب سے اس کی لمبائی کو بھی زیادہ کرے گا. جیسے میں اگر اس وقت اس کی چوڑائی 500 کرتا ہوں تو دیکھیے میرے پاس صرف جو ایفیکٹ آیا ہے وہ چوڑائی کے اندر آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اپنے لاک کو اوپن کیا ہوا ہے. میں انڈو کرتا ہوں تاکہ میں اپنی پہلی جو پوزیشن ہے اس میں واپس آ جاؤں. اب دیکھیے میں اپنے لاک کو آن کر دیتا ہوں. آن کرنے کے بعد جب میں اس کی چوڑائی کے اندر کوئی تبدیلی کروں گا تو آپ دیکھیے گا کہ اسی تناسب سے اس کی لمبائی کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے. تو دیکھیے میں نے صرف چوڑائی کے اندر تبدیلی کی تھی
تو اس نے لاک کے آن ہونے کی وجہ سے لمبائی کے اندر بھی اسی تناسب سے اس میں تبدیلی کر دی. میں اس کو اپنے اصل سائز پر واپس لے جاتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس اس کی روٹیشن ہے. اگر آپ اپنے اس ریکٹینگل کو روٹیٹ کرنا چاہیں، اس کا سائز چینج کرنا چاہیں، تو آپ اس کے اینگل یہاں پر لکھ سکتے ہیں. تو یہ اسی اینگل کے اعتبار سے روٹیٹ ہوتا جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس یہ مرر ہے. اگر آپ اس کو بالکل ٹیڑھا کرنا چاہیں، یعنی کہ اس کی جو دائیں ہاتھ کی طرف جو ڈائریکشن ہے وہ بائیں طرف، اور بائیں طرف والی جو ڈائریکشن ہے وہ دائیں طرف آ جائے، تو آپ اس بٹن کا استعمال کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل پلٹ جائے اس طرح کہ اس کی اوپر والی پوزیشن وہ نیچے کی طرف اور نیچے والی پوزیشن اوپر کی طرف آ جائے، تو آپ یہ والا بٹن یوز کرتے ہیں. میں دوبارہ ریکٹینگل کو سلیکٹ کرتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس مزید کچھ آپشنز ہیں. میں انڈو کر کے اپنے ریکٹینگل کو اپنی اصل حالت میں لے جاتا ہوں جیسے کہ میرے پاس پہلے تھا. بعض دفعہ دیکھتے ہیں ہم کہ کچھ ڈیزائن کے اندر ریکٹینگل تو ہوتا ہے لیکن اس کے کارنر جو ہیں وہ بالکل گول ہوتے ہیں. تو آپ چاہیں تو اس کے کارنرز کو گول کر سکتے ہیں، راؤنڈ اپ کر سکتے ہیں اپنے اس ٹول کی مدد سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے ریکٹینگل لگایا تھا اس کے چاروں کونوں میں ایک ایک نوڈ آ گئی ہے. آپ چاہیں تو اس ٹول کی مدد سے، شیپ ٹول کی مدد سے اس کے کارنرز کو راؤنڈ اپ کر سکتے ہیں. جسٹ آپ اس نوڈ پر کلک کیجئے اور اپنے ماؤس کو ڈریگ کیجئے. تو دیکھیے ہمارے جو کارنرز ہیں وہ چاروں طرف سے راؤنڈ اپ ہو رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اسی طرح جیسے ہی میں نے اس کی کارنرز کو راؤنڈ اپ کیا ہے، ہماری یہ جو چاروں ویلیوز ہیں یہ بھی چینج ہوئی ہیں. جی ہاں، بیسکلی یہی وہ ویلیو ہے جو آپ کے کارنرز کو راؤنڈ اپ کرنے میں مدد دیتی ہے. جیسے کہ میں اگر اس ریکٹینگل کو سلیکٹ کروں اور اس کی ویلیو 25 کر دوں، تو دیکھیے اس کے چاروں طرف سے اس کے کارنر راؤنڈ اپ ہو گئے. لیکن ایک اور ایفیکٹ جو آپ نے یہاں پر نوٹ کیا ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ نے ویلیو ایک طرف دی تھی لیکن چاروں طرف وہ ویلیو سیٹ ہو گئی. اس کی وجہ وہی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں پر ہمارا لاک جو ہے وہ آن ہے. اگر میں اپنے لاک کو آف کر دوں، اس کے بعد میں کسی بھی کارنر کی طرف جب تبدیلی کروں گا تو وہ اسی سائڈ میں رونما ہوگی. جیسے میں یہاں پر اس کی جو روٹیشن ہے، جو اس کی راؤنڈنس ہے وہ 50 کر دوں، تو دیکھیے صرف ایک سائڈ سے یہ اس کی راؤنڈ جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ پیراگرافنگ سٹائلز ہیں. یہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم اپنے ٹیکسٹ ٹول کے بارے میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے. لاسٹ میں ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے بارڈر کی. آپ دیکھیے جیسے میں نے اپنا ریکٹینگل لگایا ہے تو اس کی بارڈر کی ایک چوڑائی ہے. اگر آپ اس بارڈر کو بڑھانا چاہیں تو ہمارے پاس یہ مختلف سائز ہیں. آپ ان سے اپنے بارڈر کے سائز کو بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں. عام طور پہ بائی ڈیفالٹ یہ ہیئر لائن پر سلیکٹ ہوتا ہے. ہیئر لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈیزائن میں تو یہ بالکل صاف نظر آئے گا لیکن پرنٹنگ کے اندر آپ کے پاس یہ لائن بالکل صاف نظر نہیں آئے گی. اس طرح سے بائی ڈیفالٹ جو ہم عام طور پہ یوز کرتے ہیں وہ 0.5 پوائنٹ ہے. اور اگر آپ اپنے بارڈر کو تھوڑا سا تھک کرنا چاہیں، یعنی کہ ذرا گاڑھا کرنا چاہیں، تو آپ 1 پوائنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ٹو فرنٹ آف لے آؤٹ اور ٹو بیک آف لے آؤٹ ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا کہ فرض کیجیے اگر آپ دو ریکٹینگل لگاتے ہیں، ایک اس کے بیک پر ہے اور ایک اس کے فرنٹ پر ہے. میں دونوں کو مختلف کلر دیتا ہوں. کلر دینے کے بعد دیکھیے کہ جو اوپر والا ریکٹینگل ہے اس کے نیچے دوسرا ریکٹینگل چھپ گیا ہے. اس کا اتنا ایریا جتنا یہ اس کے اوپر ہے. یہاں پر ایک اور ریکٹینگل لگاتا ہوں، اس کو بھی کلر دیتا ہوں. تو دیکھیے جتنے حصے میں ہمارا یہ ریکٹینگل ہے جو ہم نے بالکل لاسٹ میں بنایا ہے وہ سب سے اوپر ہے، اور دوسرے اس کے پیچھے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب چھپ گئی ہیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ
किसी भी रेक्टेंगल को बिल्कुल पीछे या बिल्कुल आगे लेके आना चाहें, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये रेक्टेंगल सबसे ऊपर हो और बिल्कुल नुमाया नज़र आए, तो मैं अपने इन दो बटन्स की मदद से ये काम कर सकता हूँ। मैं जस्ट इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि ये हमें अपने आइकन से शो कर रहा है कि हमारे ऑब्जेक्ट को सबसे ऊपर ले आएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो इस वक्त हमारे पास जो रेक्टेंगल सबसे नीचे है वो है ये रेक्टेंगल जिसका कलर रेड किया था। अगर आप चाहें कि इसको ऊपर लेकर आना है तो आप इसी बटन की मदद से इसको सबसे ऊपर लेकर आ सकते हैं। अगर आप चाहें कि इसको आपने बिल्कुल बैक साइड पर लेकर जाना है तो आप दूसरे बटन से, जो आपको खुद ही शो कर रहा है कि ये आपके रेक्टेंगल को या आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को सबसे नीचे ले जाएगा, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारा रेक्टेंगल सबसे नीचे चला गया। इसके बाद हमारे पास लास्ट में जो ऑप्शन है वो कन्वर्ट टू कर्व है। तो मतलब आपकी ये रेक्टेंगल को एक ऑब्जेक्ट में, सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिसकी मदद से आप अपने रेक्टेंगल में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ भी कर सकेंगे। इस वक्त जो हमने रेक्टेंगल के अंदर तब्दीली की है वो मैक्सिमम ये थी कि आपने अपने कॉर्नर्स को राउंड अप कर लिया और इसके अलावा इसका साइज़ अपने नोट्स की मदद से कम या ज़्यादा कर लिया। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल की तमाम वो प्रॉपर्टी थी जो हमने पढ़ ली और देख ली। मज़ीद डिटेल भी जैसे जब हम आगे चलते जाएंगे आपको समझ में आती जाएंगी। लास्ट में मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये है कि किसी भी, जब आप ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है, और जैसे ही आप किसी खाली जगह पर जाकर क्लिक करते हैं तो आपके माउस से तमाम ऑब्जेक्ट रिलीज़ हो जाते हैं, मतलब छूट जाते हैं। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई तब्दीली करना चाहें तो अपने माउस की मदद से उस पर आकर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके चारों तरफ ये छोटे छोटे नोड्स आ जाते हैं। इन नोड्स की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने रेक्टेंगल का जो साइज़ है वो चौड़ाई में बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं अपनी इस नोड से उसको बढ़ा सकता हूँ। इसी तरह अगर आप इसकी लंबाई बढ़ाना चाहें तो आप अपने ऊपर वाले या नीचे वाले नोड से इसकी लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आप लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ाना चाहें तो आप अपने किसी भी कॉर्नर वाले नोड से इसकी लंबाई या चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बिल्कुल लास्ट में देखिए कि हमारे पास दरमियान के अंदर एक सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी मूव करके छोड़ सकते हैं। अगर मैं इसी सेंटर पॉइंट के ऊपर एक मरतबा क्लिक करूं तो देखिए चारों तरफ के जो हैंडल्स हैं वो तब्दील हो गए। तब्दील होते ही आपने नोट किया होगा कि ये इनसे आप अपने रेक्टेंगल को दाएं या बाएं मूव कर सकते हैं, यानी कि जो काम आप अपने रोटेशन टूल से लेना चाहते थे वो आप डायरेक्टली अपने माउस से भी इसको कर सकते हैं। और एक और चीज़, जैसे ही आप देखें कि मैं इसको मूव करता हूँ तो ये अपने सेंटर पॉइंट के अराउंड मूव होता है। अगर मैं अपना सेंटर पॉइंट उठाकर किसी और जगह पर ले जाऊँ तो देखिए इसके मूव होने की हालत जो है वो तब्दील हो चुकी है। मैं अपना इसका सेंटर पॉइंट दोबारा वहीं पर ले आता हूँ जहाँ पर था पहले, और इसको दोबारा पहले से अपनी असल हालत में ले आता हूँ। तो आप चारों तरफ मौजूद इन हैंडल से इसको रोटेट कर सकते हैं। लास्ट चीज़ हमारे पास ये स्क्यू है। अगर आप इसको स्क्यू करना चाहें तो आप किसी भी एक साइड से इसको स्क्यू कर सकते हैं और इसकी किसी भी कॉर्नर को या किसी भी साइड को आप दाएं या बाएं स्क्यू कर सकते हैं किसी भी हैंडल की मदद से। तो ये थी हमारे पास हमारे रेक्टेंगल टूल की तमाम प्रॉपर्टीज़ जिसको हमने पढ़ लिया है।